بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آج ہم نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقام مرتبہ پر مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ یاد رہے کہ یہ آپ کی حالات زندگی کو مکمل طور پر بیان نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ برسبیل تذکرہ سوال آیا تو ہم نے سوچا کہ اس کو بیان کر دیا جائے۔ جیسا کہ آپ کے لقب سے ظاہر ہے کہ امام اعظم آپ تمام ائمہ میں سے سب سے زیادہ سب سے اعلیٰ مقام اور مرتبہ پر فائز تھے۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی نعمان بن ثابت ہے اور آپ 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے فقہ کی تعلیم اپنے استاد حماد بن ابی سلیمان سے حاصل کی۔ آپ کے استاذ کرام میں سے جو سب سے پہلا طبقہ ہے وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ہے۔ یہ آپ کی انفرادیت ہے کہ آپ تابعی بھی ہیں۔ آپ کے علاوہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سمیت علم فقہ اور علم حدیث میں سے کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جو تابعی بھی ہو۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ نے صحابہ کرام کی زیارت بھی کی ہے اور صحابہ کرام سے احادیث نبوی کا سماع بھی فرمایا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے علم حدیث کے حصول کے لیے 3 مقامات کا بطور خاص سفر فرمایا۔ آپ نے علم حدیث سب سے پہلے کوفہ میں کیونکہ آپ کوفہ میں پیدا ہوئے اور کوفہ جو تھا وہ علم حدیث کا مرکز تھا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث کے گھر میں پیدا ہوئے اور آپ نے علم حدیث کو حاصل کیا اور پھر خود امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث کے بھی امام بنے۔ دوسرا مقام حرمین شریفین تھا اور تیسرا مقام بصرہ تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 4000 استاذ کرام سے علم کو حاصل کیا۔ ایک مرتبہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگردوں میں بحث ہوئی اور ہر ایک دعویٰ کر رہا تھا کہ میرا امام علم اور فضل میں زیادہ ہے۔ حضرت امام ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ فرمایا اور آپ نے شافعیوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذہ کون ہیں؟ وہ بڑی مشکل سے 80 کے قریب استاذ اکرام کے نام گنوا سکے، اور جب امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں سے پوچھا گیا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاذہ کے نام بتائیں تو ان کے شاگردوں نے تقریباً 4000 استاذ کرام کے نام گنوائے۔ تو امام ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فیصلہ فرمایا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ علم و فضل میں زیادہ تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ صرف فقہ کے امام نہیں تھے بلکہ آپ فقہ اور حدیث میں امام الائمہ تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں تقریباً 1000 آپ کے شاگرد تھے، جن میں سے 40 جلیل القدر تھے جو درجہ اجتہاد کو پہنچے تھے اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے وہ مشیر بھی تھے۔ ان میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ، امام حماد بن ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ظفر بن حذیل رحمۃ اللہ علیہ، امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، امام وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ آپ نہایت ذہین اور قوی حافظہ کے مالک تھے۔ آپ کا زہد و تقوی، فہم و فراست، علم و دانائی بہت مشہور تھی۔ 40 سال تک امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک وضو سے 5 نمازیں ادا فرمائی، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات کو قیام فرماتے تھے اور دن کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کو حل فرماتے اور علم کے نور کو پھیلاتے تھے۔ بلکہ ائمہ حدیث تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ علم کے سمندر ہیں اور زہد و تقوی کے مضبوط پہاڑ ہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنا طریقہ اجتہاد یوں بیان فرماتے ہیں: میں سب سے پہلے کتاب اللہ قرآن پاک سے مسئلہ کو اخذ کرتا ہوں، اگر قرآن پاک سے مسئلہ اخذ نہ کر پاؤں تو میں سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے مسئلہ کو اخذ کرتا ہوں، اگر سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی مسئلہ حاصل نہ کر پاؤں تو فرمایا پھر میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے قول کو پکڑ لیتا ہوں، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کا قول چھوڑ کر دوسرا قول نہیں لیتا۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہادی مسائل تقریباً 1200 سال سے تمام اسلامی ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے بڑی بڑی سلطنتوں میں، بڑے بڑے ممالک میں آپ ہی کے قوانین کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں اور آپ کا حکم مفتہ بھی سمجھا جاتا ہے۔
اور آج بھی دنیا کا بیشتر حصہ آپ ہی کے مذہب کا پیروکار ہے۔ آپ کا وصال پرملال 150 ہجری میں بغداد شریف میں ہوا۔ آپ کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے جنازہ میں 50,000 کا کم و بیش مجمع تھا اور لوگوں کے آنے کا سلسلہ قائم تھا، اور آپ کا نماز جنازہ 6 مرتبہ پڑھایا گیا۔ اللہ کریم ان کی خدمت دین کو قبول فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔